الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین اور سامعین، ان دنوں میں دنیا میں بہت بڑا مسئلہ کرونا وائرس کا ہے اور ساری دنیا سے پریشان ہے، حکومتیں بھی پریشان ہیں اور یہ مسئلہ ایک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اور جس کے اثرات پوری انسانیت پر اس قدر پڑ رہے ہیں کہ جو ناقابل بیان ہے۔ آپ سب احباب جانتے ہیں، تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، قرآن حکیم ہماری کتاب ہے اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی خشک و تر بات نہیں ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نہ بیان کیا ہو۔ کوئی ایسی بات قیامت تک نہ کوئی بات ہوئی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی جس کا بیان اللہ رب العزت نے بڑا واضح نہ بیان کیا ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسی جہت نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح اور بالتفصیل بیان نہ فرمایا ہو، اور پھر اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں مسلم علماء، فقہاء، اطباء نے ان تمام مسائل کو، زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر اس قدر جامع گفتگو نہ کی ہو کہ جس سے آگے مزید کچھ بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یقین کریں، جب میں نے اس مسئلے پر غور و فکر کیا اور مختلف جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں
ان کی ریکمنڈیشن پڑھی اور اس کے اسباب پڑھے سنے، ساری ریسرچ جو میں نے کی، اور پھر اس مسئلے پر قرآن حکیم کے میں جب غور و فکر کیا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو جب دیکھا، اور خصوصاً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت حضرت علامہ الحافظ المفتی الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 مستقل کتابیں اس پر لکھی، 3 کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی، ان کا جب مطالعہ بھی کیا، اور میں تمام احباب سے کہتا ہوں کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قیامت تک جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو کچھ اسلام نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بتایا ہے، جو طریقے بتائے ہیں، اور مختلف احوال، مختلف سچویشن جو انسان جن کا سامنا کرتا ہے، ان میں سے یہ بھی ایک سچویشن ہے، یہ اسے بچنے کے کیا تدابیر ہیں، اگر کوئی آدمی افیکٹ ہو جائے تو احکام کیا ہیں، اور اس کے ریلیونٹ، اس کے متعلقہ جتنے احکام ہیں، یہ ہوتا کیوں ہے، ایسے حالات پیدا کیوں ہو جاتے ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک بال کے برابر بھی، یہ میرا ایمان ہے، بچنا ہے تو میں پوری دنیا کے حکمرانوں کو بھی دعوت دوں گا، جہاں تک میرے کو بات پہنچ سکتی ہے پہنچانی چاہیے، اور جو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر ہیں ان تک بھی یہ آواز پہنچانی چاہیے، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، اور میڈیا کے ذمہ داروں تک بھی، اور ریسرچ کرنے والے جو آرگنائزیشنز ہیں ان تک بھی، اور ہر ذمہ دار تک یہ آواز پہنچانی چاہیے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک بہت اچھا موقع دیا ہے اسلام کی تعلیمات پہنچانے کا، کہ ان تمام وبائی امراض سے اگر بچنا ہے تو تمہیں اسلام کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی، سوائے اسلام کے دامن میں پناہ لیے بغیر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں یہ بالکل بڑے وثوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور کوئی بھی حفاظتی تدبیر ایسی ممکن نہیں ہے کہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اور جو کچھ ہمارے فقہاء نے بیان کیا، اس سے بہتر آج تک کوئی انسان، میں نے عرض کی، میں نے سب پڑھا ہے، میں نے یہ سارا دیکھا ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے سارا، ایک بال کے برابر اس میں یہ اضافہ نہیں کر سکتا، ایک بال۔ میں نے کہا چلو کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں جی، پوری روئے زمین کے بڑے بڑے دانشور بیٹھ گئے ہیں تو شاید کسی چیز کا اضافہ کریں گے، میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ ویسے دعویٰ نہیں ہے، 1400 برس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمایا، جو کچھ قرآن حکیم نے بیان کیا، جو کچھ ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا، اس کی روشنی میں جس کا جی چاہے ان کتابوں کو دیکھ لے، اور آج روئے زمین کے سارے عقل مند بیٹھ کر جو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں نا، ان کو بھی دیکھیں، ایک بال کے برابر بھی کوئی اگر کسی نے علم میں اضافہ کیا ہو تو ہم میرا گربان پکڑ لیں۔ اس لیے آج میرا یہ ٹاپک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ اگر مکمل نہ کر سکا تو آئندہ جمعہ المبارک میں بھی میں اسی ٹاپک پر بات کروں گا۔ اس وبا اور اس قسم کی ہزاروں وبائیں ماضی میں بھی آئی ہیں، آج بھی ایک وبا کا ہمیں سامنا ہے، آئندہ بھی مختلف شکلوں میں یہ چیزیں آئیں گی۔ ان کو سمجھنے کے لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے
چند پہلو ہیں، چند اس کے مختلف اینگلز ہیں۔ ایک اس کا زاویہ نظر، اس کا بیسک فنڈامنٹل ہے، اور وہ ہے اس کا نظریاتی پہلو، اعتقادی پہلو، ایمانی پہلو، اور ایک اس کا ہے کہ اس کے بچاؤ کے لیے پرماننٹ مستقل اس کا علاج، اور ایک ہے اس کا ٹیمپریری، اور ایک ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں۔ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اس کے اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہیں۔ تو پہلی بات میں کروں گا ایمان پر۔ جب تک انسان کا ایمان درست نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے پہلے ڈاکٹرائن آتا ہے، فلسفی آتی ہے، ایمان ہے۔ جب تک کسی کا ایمان کو، انسان کو اپنے ایمان کی خبر نہیں ہوگی، اس کے بعد والے معاملات اس کے لیے کرنے بھی اور سمجھنے بھی مشکل ہوتے ہیں۔ اور ایمان یہ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو پہلے خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اور اللہ رب العزت کے وجود پر یقین کے لیے یہ ساری کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنے دل و دماغ پر تالے لگا لے، تو ہمارے پاس اس کا تالے کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جن کا خدا کی ذات پر ایمان ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کائنات کو بنانے والے کو مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے پہلے انہیں ماننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ پہلی بنیادی ایسا پتہ مجھے پتہ یہ پہلی بنیادی جو بات ہے یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک، بنانے والا بھی ایک خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس ساری کائنات کا مالک بھی ایک خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اور کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، قدیم ذات ایک اللہ رب العزت کی واحد ذات ہے۔ اس اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے سوا کائنات کی ہر چیز میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کا بلا شرکت غیر وہ واحد مالک ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جہاں تک تیری نظر یا تیرا علم جاتا ہے وہ بھی میرے رب کا بنایا ہوا ہے، اور اس کا خالق بھی میرا رب ہے، اور اس کا مالک بھی میرا رب ہے۔ اور جو باتیں تیرے علم سے ماورا ہیں، ابھی تیرے احاطہ علم میں نئی باتیں آئیں، فرمایا وہاں بھی جو بھی کائنات ہے تیرے علم سے باہر ہے، اس کا بھی خالق وہی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ ساری کائنات چاہے کسی کے علم میں ہے یا نہیں ہے، سب کا خالق مالک وہ ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے ملک میں، اس کی بادشاہی میں، اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، بیماری ہوں صحت ہو، انسان ہیں جن ہیں، فرشتے ہیں، چرند پرند ہیں، آسمان ہے زمین ہے، ہوا ہے مٹی ہے پانی ہے، ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی کائنات میں چیز ہے 18,000 عالم ہیں، اور بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ
80,000 عالم ہیں. 18,000 پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہی ہے. 18,000 عالم اور یا 80,000، جو بھی ہم جس پر جہاں تک ہماری تحقیق علماء کی گئی ہے کہ سارے اس 80,000 عالم کا خالق یا 18,000 عالم کا خالق وہ واحد لا شریک ہے، اور اس کا مالک بھی وہ واحد ہے. لا شریک لہ فی الملک وخلق کل شیء. شیء کہتے ہیں اللہ رب العزت کے سوا کائنات کے ہر چیز کو. اللہ رب العزت کی ذات پر شے کا لفظ نہیں بول سکتے، اور اللہ رب العزت کے سوا ہر شے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہا گیا. جس کے بنانے کا خدا نے ارادہ کیا، یہ معنی ہے شے کا. شے کا معنی ہوتا ہے جس کے بنانے کا خدا نے ارادہ کیا. ہم اس لیے ہر چیز کو شے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ بنائی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، اور فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور ہر چیز کی میں نے ایک اندازہ، اس کا مقرر، اس کی تقدیر، اس کی ڈیسٹنی میں نے مقرر کی ہوئی ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر چیز کا ایک تقدیر ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہر چیز کی ایک فرمایا کہ وقت ہے، ایک معین اس کی لمٹ ہے، ایک معین اس کے جناب ٹائمنگ ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے اس میں نہ کچھ تاخیر ممکن ہے نہ تعجیل ممکن ہے. کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کا جو تقدیر ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے مقرر نہ کی ہو. ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، ہر چیز کی. اور اللہ پاک نے فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. نفس کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر روح ہے، جو چیز حرکت کرتی ہے. لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. کوئی بھی ذی روح چیز، انسان بھی ذی روح ہیں، پرندے بھی ذی روح ہیں، اور جانور بھی، درندے پرندے سب چیزیں ذی روح ہیں. جو بھی ذی روح چیز ہے اور جو بے روح چیزیں ہیں، سب کے لیے اللہ پر فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب اس کا وہ فکس ٹائم آ جاتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے جو ٹائم میں نہ تاخیر کر سکتی ہے کہ وہ آگے کر دے، اور نہ ہی وہ چیز وقت سے پہلے ہو سکتی ہے. وہ پہلے بھی نہیں ہو سکتی. جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے. کوئی بھی کائنات کی چیز ہے. یہ الگ معاملہ ہے، کسی کا وقت کم ہے، کسی کا وقت زیادہ ہے، لیکن ہے وقت سب کا ہے. یہ الگ بات ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا وقت نہیں ہے. ہر چیز وقت ہر کے لیے ہے، ٹائمنگ اجل ہر چیز کے لیے ہے. تو پھر جب وہ مالک ہے، یہ ساری چیز کائنات اس کی ملکیت ہے، تو مالک کی مرضی ہے، وہ مختار ہوتا ہے. ملکیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی مملوک کو استعمال کرے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مالک اپنی ملکیت میں وہ جب کوئی تصرف کرے تو کوئی اس پر اعتراض کرے. اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے. جب وہ مالک ہی ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، وہ جو چاہے سو کرے. یہ ہے عقیدے کے اعتبار سے
غمی خوشی. ہمارے جو بلیف ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو جن چیزوں کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جب تک اس بات پر ایمان نہ رکھے بندہ ایمان مومن نہیں ہو سکتا. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. انسان فرمایا والقدر خیرہ و شرہ، انسان کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کرتا ہے کہ جن حالات سے انسان وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ناپسندیدہ حالات ہیں. یہ دونوں قسم کے حالات انسان سامنا کرتا ہے. اب یہ پسندیدہ حالات، سازگار حالات انسان کے لیے کہاں سے آتے ہیں، اور ناسازگار حالات کون بناتا ہے؟ تو فرمایا سازگار حالات بھی ادھر ہی سے آتے ہیں، اور ناسازگار حالات بھی ادھر ہی سے آتے ہیں. دونوں چیزوں کا پیدا کرنے والی ذات وہ ایک خدا وحدہ لا شریک ہے. وہ چاہے تم اس کو اچھا جانو یا اس کو اچھا نہ جانو، وہ معاملات تمہیں پسند ہوں یا تمہیں پسند نہ ہوں، ان تمام چیزوں کا خالق وہ ایک وحدہ لا شریک ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک قل کل من عند اللہ. فرمایا جو بھی ادب کے اعتبار سے ناپسندیدہ حالات کو ہم کہیں گے کہ یہ میری شامت اعمال ہے، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. ہم کسی برائی یا کسی ناپسندیدہ چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک ہے ادب اور ایک ہے حقیقت. حقیقت یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہر چیز کا خالق مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، چاہے وہ تمہیں پسند ہو یا تمہیں پسند نہ ہو. پیدا کرنے والا ہر چیز کا وہی ہے. اور پھر فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر. سورۃ القمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہر چیز کے ہم نے ایک تقدیر مقرر کی ہوئی ہے. ہر چیز کی تقدیر ہے، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کا ایک مقدر نہیں ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا ہر حکم اس کا ایک اس کی تقدیر ہے اور وہ ڈیسائیڈڈ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں روح بعد میں پھونکی جاتی ہے، داخل بعد میں کی جاتی ہے. اس کی روزی کا فیصلہ اور اس کی زندگی کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے. یہ پہلے ہوتا ہے، روح بعد میں پھونکی جاتی ہے. ہر چیز کا فیصلے پہلے ہوا ہے. اسی کو تقدیر فرمایا کان امر اللہ قدرا مقدورا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. اور اللہ پر فرمایا اب ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبتیں، پریشانیاں اور ناسازگار واقعات تمہارے سامنے آتے ہیں، آیا یہ یوں ہی ہو جاتے ہیں یا ان کا کوئی سبب ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، کسی قسم کا بھی تم سامنا کرتے ہو، ان تمام چیزوں کو کوس ان کے اسباب تم خود ہی بناتے ہو.
ان کے ذمہ دار تم خود ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سی چیزوں کے اللہ تعالیٰ تم معاف فرماتا ہے۔ پیدا خدا فرماتا ہے، یہ بڑا نازک سا مسئلہ ہے کسب کا اور خلق کا۔ خلق خدا فرماتا ہے، کسب بندہ کرتا ہے۔ یہ جتنے مشکلات آتی ہیں نا جی، ان کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، کسب کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں کسب کا ذکر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کو کوز تم خود کرتے ہو۔ یہ اس کا معنی کسب تم کرتے ہو۔ پہلے بندہ کسب کرتا ہے، پھر خدا تعالیٰ خلق فرماتا ہے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو پھر ذرا کبھی وقت لے کر آئیں تو میں کسب کا اور خلق کا فرق سمجھاؤں گا۔ کسب بندہ کرتا ہے، اور فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں یا سمندر میں یا جہاں کہیں بھی جو بھی فساد آتا ہے نا، اس فساد کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھ، مانا کہ انسان کا ارادہ، انسان ہر فتنہ فساد، ہر جو بھی فساد، یہ پریشانیاں یا جو بھی ہم اس کو لفظ دے دیں، اس کے پیچھے انسان ہے۔ اور انسان کے یہ بدعمالیاں، اس کا یہ برا کردار، اس کا یہ برائی کرنا، فرمایا اس کے بدلے میں یہ چیزیں ہیپن ہوتی ہیں، یہ اس کا رزلٹ ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو کچھ بھی کائنات میں جو بھی بڑا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس کا سبب انسان ہے، اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں بھی جو فساد آئے گا، زمین کے اوپر جو فساد آتا ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا۔ ہم یہ ایسے حالات کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ جو ناپسندیدہ حالات جن کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم تمہیں سکھائیں، چکھائیں مزہ تمہارے ان بدعمالیوں کا۔ اور کیوں مزہ چکھائیں؟ لعلہم یرجعون، اس میں یہ خیر کا پہلو ہے کہ تم اس برائی سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ یہ تو دنیا میں معمولی سا عذاب ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس کے بدلے میں جو اگر تم باز نہ آئے تو جو آخرت کا معاملہ ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم یہ چھوٹے چھوٹے شاخ لگاتے ہیں، تمہیں عذاب دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب تم پر نازل کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ابھی دنیا میں تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اب دیکھو انسان نے بڑے بڑے دیو قامت جہاز بنائے، میرینز بنائیں، ریلز بنائیں، کیا کچھ انسان آکڑ گیا اور اس نے خدا کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا اس ریل گاڑی پر تو بڑا اترا گیا ہے، اس جہاز ہوا اڑا کر، تو فرمایا ہم تجھے اس مخلوق کے ساتھ عذاب دیں گے کہ جو تیری آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکے گی۔ کرو مقابلہ اس کا، کرو اس کا مقابلہ۔ جب انسان متکبر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑی مخلوق کے ساتھ اس کو عذاب نہیں دیتا، سب سے حقیر سے دیتا ہے۔ نمرود کے دماغ میں اللہ رب العزت نے مچھر داخل کیا تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب نمرود کے نسبت مچھر کی نسبت مچھر، کیونکہ ذلت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب انسان نمرود بن گیا، فرعون بن گیا، تو اس کو اس کی اوقات بتانے کے لیے کہ اپنے حد میں رہ، اپنی حد میں رہ، اتنا متکبر نہ ہو، خدائی کا دعویٰ نہ کر، ورنہ ہم تجھے ایسا ذلیل کریں گے، ایسا ذلیل کریں گے
کہ تجھے اپنے اوقات یاد آ جائے گا. آج مجھے یعنی وہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے اہلیہ کو اس کی بیویوں کو یعنی کرونا وائرس ہو گیا. اور بھائی اتنی سی مخلوق ہے کہ جو خوردبین میں شاید نظر آئے. میں چونکہ اس کے زیادہ جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ڈی این اے قسم کی ایک چیز ہے. اتنی چھوٹی سی چیز اور اتنی کلیور، اتنی کلیور، اتنی کلیور. میں آج رات سن رہا تھا یہ NHS والوں کی ایک پوری ویڈیو کہ اتنی کلیور ہے، ہمارے سب کے دماغ مل کر بھی نا اس وائرس کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنی کلیور ہے، کس طرح داخل ہوتا ہے اندر، اور پھر آگے جا کر جناب وہ کیسے جگہ بناتا اپنے لیے، اور پھر کیسے جگہ بناتا ہے دوسروں کے لیے. یہ اتنا سا وائرس نے پوری دنیا کو، آج جہاز لینڈ ہو گئے نا، پوری دنیا کے نظام میں کل بازار میں گیا جناب، کوئی چیز ہر چیز چھاپوں سے ختم ہو گئی. انسان کو بے بس کر دیا ہے نا. اور کس چیز نے کیا ہے؟ ایک انسان تیرا تکبر تجھے کہاں لے گیا ہے. میں ختم کرنا ہے، میں انشاءاللہ یہ موضوع جاری رکھوں گا. تیرے تکبر نے جو فخر کرتا آج یہ LGBT ہم نے، میرا جسم میری مرضی، جو ہم یہ آج تجھے اپنی اوقات نظر آ گئی ہے نا. یہ ہے تیری اوقات. انسان میں اگر عقل ہو نا تو وہ خدا کا بندہ بن کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت نہ کرے. انا ربکم الاعلی. پھر وہ چائنا نے جس نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو جناب یہ ڈیٹینشن سینٹروں میں بند کر کے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے. ہوا نہیں، تیری آواز پوری دنیا میں جائے گی، پھر گونجے کی آواز. امریکہ نے سمجھا کہ ہم معصوم طالبان کو ماریں گے، اور جناب کیا ہے جی، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. کدھر کے تیری ٹیکنالوجی؟ بڑے بڑے ٹیکنالوجی پر فخر کرنے والے آج ذلت اور رسوائی سے اپنا منہ چھپاتے پھر رہے. وہ بڑے بڑے دیو کامت جہازوں کی نسبت خدا نے ایک وائرس پیدا کیا اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو بے بس کر کے رکھ دیا. چلو میں ختم انشاءاللہ جی جاری رکھے گا. تو بنیادی چیز تھی کہ یہ سب چیزیں اللہ فرمایا والا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر. ہم یہ چھوٹے چھوٹے شاک دیتے ہیں، سنبھل جاؤ. ابھی تو بڑے معاملات آگے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے میں آئندہ جمعہ جاری رکھوں گا.